یہ کہانی ایک سچا واقعہ ہے۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر بادلوں نے چاند کو ڈھانپ رکھا تھا اور ہوا میں ایسی سنسنی خیز خاموشی تھی جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ گاؤں چک نمبر 72 شہر سے بہت دور ایک سنسان علاقے میں واقع تھا۔ یہاں کے لوگ سادہ زندگی گزارتے تھے، مگر ایک بات ایسی تھی جس نے نسلوں سے اس گاؤں کو خوف میں جکڑ رکھا تھا۔ یہ قبرستان گاؤں کے شمال کنارے پر تھا، جہاں جانے کی کسی میں ہمت نہ تھی۔ بچوں کو سونے سے پہلے ڈرایا جاتا تھا، رات کو اگر قبرستان کے قریب گئے تو چراغ جلتا نظر آئے گا اور پھر تم واپس نہیں آؤ گے۔ یہ چراغ گاؤں کے لوگوں کے لیے ایک خوفناک کہانی تھی، لیکن کسی نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ چراغ چلتا کیوں ہے۔ بس اتنا کہا جاتا تھا کہ وہ چراغ ایک بدروح کی نشانی ہے جو زندوں کو اپنی طرف بلاتی ہے۔ کہانی کے اصل کردار 4 دوست تھے۔ حمزہ 19 سالہ لڑکا، تجسس اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ وہ ہمیشہ ڈراؤنی باتوں کو مذاق سمجھتا تھا۔ احمد اس کا قریبی دوست، جس کا دل کمزور تھا لیکن حمزہ کے ساتھ ہر مہم میں شامل ہوتا۔ فراز ہنسی مذاق کرنے والا لیکن دل ہی دل میں ان کہانیوں سے ڈرتا تھا۔ ریحان چاروں میں سب سے سنجیدہ، جو پرانی باتوں اور تاریخ میں دلچسپی رکھتا تھا۔ چاروں بچپن سے قبرستان کے قریب کھیلتے رہے، لیکن رات کے وقت وہاں جانے کی کبھی جرات نہیں کی۔ ایک رات تقریباً 2 بجے احمد کے گھر کے پاس سے ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ چیخ اتنی تیز تھی کہ پورا محلہ جاگ اٹھا۔ لوگ لالٹین اور ٹارچ لے کر باہر نکل آئے، لیکن چیخ کی سمت قبرستان کی طرف تھی۔ حمزہ کی والدہ نے کہا، پھر وہی چراغ والا واقعہ؟ میں نے کہا تھا رات کو کوئی ادھر نہ جائے۔ لوگ خوف زدہ ہو گئے، کسی میں قبرستان جانے کی ہمت نہ تھی۔ پولیس کو اطلاع دی گئی، لیکن صبح ہونے پر صرف ایک قبر کے پاس چلتا ہوا چراغ ملا اور قبر کے ارد گرد زمین کھودی ہوئی تھی، جیسے کسی نے وہاں کچھ تلاش کیا ہو یا دفن کیا ہو۔ یہ واقعہ گاؤں میں بجلی کی طرح پھیل گیا۔ لوگ کہنے لگے کہ بدروح نے کسی کو بلایا ہے۔ اگلی صبح اسکول، بازار اور گلیوں میں چرچا صرف ایک ہی بات کا تھا، چراغ خود بخود کیوں جلا؟ چیخ کس کی تھی؟ قبر کیوں کھودی تھی؟ فراز نے حمزہ سے کہا، یار یہ سب کہانیاں ہیں، کوئی پرانا چراغ ہوگا جس میں کسی نے آگ لگا دی ہو۔ حمزہ ہنس پڑا، ہاں بالکل، اور چیخ شاید کسی بلی کی تھی۔ لوگ ہر بات میں جنات ڈال دیتے ہیں۔ ریحان نے بات کاٹتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، نہیں حمزہ، تمہیں شاید علم نہیں، اس قبر کے بارے میں ایک پرانی کہانی مشہور ہے۔ ریحان انہیں گاؤں کے پرانے قبرستان کے گورکن فقیر دادا کے پاس لے آیا۔ فقیر دادا ایک کمزور بوڑھا آدمی تھا جو کئی دہائیوں سے قبرستان کا کام کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ جب حمزہ نے چراغ کا ذکر کیا تو فقیر دادا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ چراغ، تم لوگ وہاں جانے کا سوچنا بھی مت۔ ریحان نے پوچھا، لیکن دادا یہ چراغ پر کچھ سال بعد کیوں جلتا ہے؟ فقیر دادا نے آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا جیسے کوئی راز بیان کر رہا ہو۔ یہ کالے عامل کی قبر ہے۔ اس نے مرنے سے پہلے اپنی روح کو چراغ سے باندھ دیا تھا۔ جب بھی کوئی نادان رات کے وقت قریب جاتا ہے، چراغ جلتا ہے اور روح باہر نکل آتی ہے۔ فراز نے گھبرا کر کہا، تو پھر وہ چیخ؟ فقیر دادا نے سر ہلایا، پہلے بھی کئی لوگ لاپتہ ہو چکے ہیں، ان کی آوازیں چیخ بن کر راتوں میں گونجتی ہیں۔ حمزہ کے چہرے پر ایک شرارتی مسکراہٹ آ گئی، تو کیا ہم وہاں جا کر چراغ دیکھ نہیں سکتے؟ احمد فوری بولا، پاگل ہو گئے ہو؟ فقیر دادا نے صاف منع کیا ہے۔ ریحان نے بھی روکا، یہ کھیل نہیں ہے، یہ عاملوں کی قبریں عام نہیں ہوتی،
لیکن حمزہ کا تجسس حد سے بڑھ چکا تھا۔ اس نے کہا کل رات کو ہم جا رہے ہیں، تم لوگ آؤ یا نہ آؤ، میں جا رہا ہوں۔ آخر کار فراز اور احمد بھی تیار ہو گئے۔ اگرچہ دل میں خوف تھا، ریحان نے بہت سوچا لیکن اپنے دوستوں کو اکیلا چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ یوں فیصلہ ہوا کہ اگلی رات وہ چاروں چراغاں کی حقیقت دیکھنے قبرستان جائیں گے۔ اگلی رات جب گاؤں ہو چکا تھا، چاروں دوست لالٹین، ایک چھوٹی ٹارچ، پانی کی بوتل اور موبائل لے کر قبرستان کی طرف نکلے۔ ہوا میں ایک ہلکی سی ٹھنڈک تھی اور آسمان پر بادل دوبارہ چھا رہے تھے۔ فراز نے دھیمے لہجے میں کہا، یار اگر کچھ ہوا تو؟ حمزہ ہنس کر بولا، کچھ نہیں ہوتا، بس بیٹھ کر چراغ دیکھیں گے اور واپس آ جائیں گے۔ لیکن دلوں میں ایک عجیب سی بے چینی بڑھنے لگی، جیسے کوئی انہیں دیکھ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ قبرستان کے گیٹ کے پاس پہنچے، ایک ہلکی سی سنسناہٹ سنائی دی، جیسے کسی نے آہستہ سے دروازہ کھولا ہو۔ اندر مکمل اندھیرا تھا، لیکن دور ایک مدھم سا چراغ جلتا دکھائی دے رہا تھا۔ بالکل وہی منظر جو بچپن میں کہانیوں میں سنتے تھے۔ چراغ ایک پرانی قبر کے سرہانے رکھا تھا۔ قبر پر کالے کپڑے کی پٹیاں لپٹی تھیں اور ارد گرد زمین ہلکی سی اٹھی ہوئی تھی، جیسے کسی نے حال ہی میں وہاں کچھ کھودا ہو۔ ریحان نے آہستہ کہا، یہ وہی قبر ہے۔ فراز کے ہاتھ کانپنے لگے۔ احمد نے حمزہ کا بازو پکڑا، واپس چلتے ہیں، ابھی بھی وقت ہے۔ حمزہ ایک قدم آگے بڑھا۔ جیسے ہی وہ چراغ کے قریب پہنچا، اچانک ہوا کا تیز جھونکا آیا اور چراغ کی لو اوپر کو لپکی، جیسے کسی نے اندر سے سانس بھری ہو۔ چراغ کی روشنی میں حمزہ نے قبر کے اوپر کچھ دیکھا، ایک سایہ جو وہاں ہونا نہیں چاہیے تھا۔ وہ سایہ بالکل حرکت نہیں کر رہا تھا، مگر چراغ کی لو جیسے اس کی سانس سے جل رہی تھی۔ فراز کی آواز کپکپائی، یار وہ کیا ہے؟ چراغ کی روشنی یکدم بجھ گئی، اندھیرا چھا گیا اور دور سے وہی چیخ دوبارہ سنائی دی۔